السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کی شدت کی وجہ سے آپ کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز آپ کو دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ تو چلیے پھر ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نیم کیا ہے؟ نماز کی فرضیت و اہمیت۔ ٹھیک ہے، اب نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ نماز کا کیا ہے؟ تعارف۔ ٹھیک ہے، اور صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا کے ہوتے ہیں۔ اب اصطلاح میں نماز سے کیا مراد ہے کہ قیام، رکوع، سجود اور خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو خاص اوقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نماز فرض کس پہ ہے؟ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب نماز کون سا رکن ہے اسلام کا؟ دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کون سا ہے؟ توحید۔ تو دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، اب نماز اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ خاص تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کو ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر دی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ادھر بھی ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں؟ کہ نماز گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے نیکسٹ پیج پر بھی بتا دیا گیا ہے نماز کے بارے میں کہ جو نماز ہے اس کے کتنے فرائض ہیں؟ 2۔ ٹھیک ہے، نماز کے جو فرائض ہیں اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کاموں کا اہتمام نماز سے پہلے کیا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان نماز۔ ٹھیک ہے، اب نماز کی شرائط جو ہے وہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز کے ارکان بیان کیے گئے۔ نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ٹھیک ہے، پہلا کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اور قعدہ کرنا، یعنی اگر ہم ان میں سے ایک بھی نہ کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز کے فوائد بیان کیا گیا ہے کہ نماز ادا کرنے سے کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ کہ نماز جو ہے اسلامی مساوات کا درس دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نماز کا پابند بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز کے سارے MCQs آپ نے اچھے سے یاد کرنے اور اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات بھی اچھے ایگزیکٹ آنسرز کے ساتھ یاد کر لینے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نیکسٹ چیپٹر دیکھتے ہیں، اس کا نیم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی تو کہاں تشریف لائے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ادھر کافی لوگ تھے اور ان کے جو علاقے، رنگ اور نسل کے لوگ، مختلف قبائل، علاقوں، رنگ اور نسل کے لوگ اس میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے تھے تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو اس کی خبر مل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے گھروں سے باہر آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے قریب قباء نامی بستی میں چند روز قیام فرمایا تھا۔ تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی تھی، تو جس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قباء۔ یعنی اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے اس کا کیا نیم ہے؟ مسجد قباء۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو جو مدینہ منورہ کے مرد، خواتین اور بچے اور بچیاں تھے وہ گھروں سے نکل آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اشعار بھی پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر انصار جو تھا وہ بہت مالدار تو نہیں تھا، لیکن ہر کسی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائے، یعنی آپ کے گھر رہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر یہ سعادت کن کو حاصل ہوئی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کیا کیا تھا؟ قیام فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب ادھر تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس مسجد نبوی کی تعمیر میں جو
قیمت ادا کرنی تھی جگہ کی، وہ کس نے کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہتے تھے، اور اس جگہ قیام کرنے والے صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ اصحاب صفہ، ٹھیک ہے۔ اور اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مواخات مدینہ کا بتا دیا گیا ہے کہ مواخات مدینہ کس کو کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصاری کا ہاتھ میں دیتے اور اس کو کیا ان کو آپس میں بائی بائی قرار دیتے تھے۔ اس تاریخی واقعے کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی مواخات مدینہ کی روشنی میں اپنے آس پاس رہنے والوں کا کیا رکھنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے غم اور خوشی میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی ایکسرسائز کو بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات بھی اچھے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اچھے سے ٹیسٹ دے سکیں اور آپ کے اینول ایگزام کی اچھی تیاری ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔